حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے میں شریک ہونا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا یعنی کھانے وغیرہ اگر کوئی بلائے، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا یعنی اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، اور اگر وہ یرحمک اللہ کہتا ہے تو جواب دینا بھی اس کا ہوتا ہے، اور وہ ہے یہدیک اللہ، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ قائم رکھے، جس طرح اب تم نے یہ کام کیا آئندہ بھی یہی کرتے رہو۔ اور پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، انسان خاموشی سے بھی اس وقت کو گزار سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو عموماً شکریہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس موقع پر دعا دینی چاہیے، جزاک اللہ، یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کرے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اردو میں کر دیں، عربی میں نہ صحیح۔ تو اس پر عموماً چونکہ ہم شکریہ کے عادی ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو دعا دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ایسی بات نہیں کہیں، تو دعا رد ہو جاتی ہے۔ عموماً ہمارے آتا ہے نا شکریہ تو کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل، تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں پھر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ کلچر ہی عام نہیں، کئی دفعہ مجھے ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ میں دوسرے کو دعا دے رہی ہوتی ہوں اور دوسرا آگے سے نہ کر دیتا، تو پھر ایک دم مجھے ہوتا ہے نہیں آپ اس کو نہ کریں، آپ اس کو آمین کہیں، کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، ہمیں مختلف مواقع کے آداب پتہ نہیں ہیں، اس لیے ان جگہوں سے ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگلی روایت مسلم کی ہے، اس میں مسلم کے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، جب اس سے ملو تو سلام کرو۔ نمبر 2، تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو، کیونکہ اسے قبول نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ نمبر 3، کوئی نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، کوئی کہے کہ مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ تو بتائی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ وقت بے وقت، موقع بے موقع کہیں پر کوئی شادی ہو تو وہ کہے کہ مجھے مرنے کے بارے میں کچھ باتیں بتا دو، یعنی ایسی بے ڈھنگے اور بے ڈھب طریقے سے نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اچھا مشورہ مانگتا ہے یا کوئی خیرخواہی کی بات چاہتا ہے تو دل و جان سے اس کی خیرخواہی سوچے۔ چھینک کا جواب دے، اور وہ کس طرح کہ جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، اور جب فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جائے، کیونکہ دنیا میں تو انسان دوسرے کی نگاہ میں جب تک وہ دیکھتا ہے بھلا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اسلام نے اس خیر خواہی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جب مرنے والا اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوتا ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے میں آیا اور کون نہیں آیا، کس نے میرے لیے دعا کی اور کس نے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ حق دے دیا، ذمہ داری دے دی کہ ایسا تمہیں کرنا ہے، اور اس کا اجر پھر اپنے اوپر رکھ لیا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا، جنازے کے ساتھ جانے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم پوری کرنے کا، مظلوم کی مدد کا، دعوت قبول کرنے کا، اور سلام کے رواج دینے اور پھیلانے کا حکم دیا۔ اور جن چیزوں سے منع کیا یہ مردوں کے لیے ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہننے اور بنانے سے، چاندی کے برتن میں کچھ پینے سے، سرخ ریشمی گدیلوں پر بیٹھنے سے، سوت ملے ریشمی کپڑوں کے نیز اطلس خالص اور دیباج کے پہننے سے ہمیں منع فرمایا۔ اس لیے کہ مردوں کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرح کی خشونت ہو، سختی ہو، تاکہ وہ سخت کام جو معاشرے کے یا پھر جہاد کے ہوتے ہیں ان کو نبھا سکے، لیکن اگر وہ بہت آرام کے عادی ہو جائیں تو پھر مشکل مقامات پر ثابت قدمی نہیں اختیار کر سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے، گم شدہ کو تلاش کرنے کا حکم ہے، کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔